بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ ہم نے بات کی ہے کہ کیسے کنٹرول سسٹم ورک کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے میتھڈز آف کنٹرول پر، کہ وہ کون سے میتھڈز ہیں جن سے ہم کنٹرول سسٹم کو اچیو کر سکتے ہیں، یا وہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کے تحت کنٹرول سسٹم پراپر ورک یا کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے میتھڈز آف کنٹرول میں ہم بات کرتے ہیں پرسنل کنٹرولز کی، کہ پرسنل کنٹرولز کیا ہے۔ پرسنل کنٹرول از کنٹرول بائی پرسنل کانٹیکٹ ود اینڈ ڈائریکٹ سپرویژن آف سب آرڈینیٹس۔ پرسنل کنٹرول بیسیکلی مینیجرز کا پرسنلی انوالو ہونے کا وہ میتھڈ ہے جس میں وہ اپنے تمام امپلائیز، تمام سب آرڈینیٹس اور تمام یونٹس کو پرسنلی وزٹ کے طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ پرسنل انٹریکشن ان کا امپلائیز کے ساتھ رہتا ہے، ان یونٹس کے ساتھ رہتا ہے جہاں پر آپ کی پروڈکشن یا گڈز اینڈ سروسز کے سارے معاملات طے پا رہے ہوتے ہیں۔ پرسنل کنٹرولز کا سب سے میجر جو بینیفٹ ہے اسٹوڈنٹس، وہ یہی ہے کہ مینیجرز امپلائیز کے درمیان کام کرتا ہے، وہ خود ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر امپلائیز موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے تمام امپلائیز اور تمام یونٹس کی سپرویژن کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب وہ کلوزلی اپنے امپلائیز اور اپنے یونٹس کو وزٹ کرتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے، تب پرفارمنس جو لیول ہے وہ بھی انکریز ہوتا ہے، کیونکہ تمام جو امپلائیز ہیں ان کا جو ڈگری آف پرسنل فریڈم ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ ہائی رہتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا سینئر ہمارے ساتھ ہے اور ہم یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ عموماً چھوٹی آرگنائزیشنز میں پرسنل کنٹرولز کے تھرو، اس اسٹریٹجی کے تھرو کنٹرولز کیا جاتا ہے۔ اگر ہم گورمے کی مثال لیں تو وہاں پہ بہت چند لوگ ایک چھوٹی سپر سٹور کو رن کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ایک مینیجرز موجود ہوتا ہے جس کو ہم عموماً فلور مینیجر بولتے ہیں، اور وہ فلور مینیجر تمام کام کرنے والے امپلائیز اور وہاں پہ موجود چھوٹے چھوٹے جو یونٹس ہیں ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، فلور پہ موجود رہتا ہے، جس کی مدد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورمے کے اندر تمام ایکٹیویٹیز بڑے احسن طریقے سے سر انجام پا رہی ہوتی ہیں۔ تمام چیزیں اپنے اپنے پرسنل کیبٹس میں موجود ہوتی ہیں۔ کسٹمرز کو، وہ کسٹمر جو وزٹ کرتے ہیں ان کے لیے چیزوں کی دستیابی اور تمام سٹاف کا بیہیویئر بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ موجود مینیجرز پرسنلی تمام سٹاف کو اور تمام یونٹس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بیوروکریٹک کنٹرول کی۔ بیوروکریٹک کنٹرول بیسیکلی وہ کنٹرول ہے جس میں آپ ایک فارمل سسٹم متعارف کرواتے ہیں ریٹن رولز اینڈ پروسیجر کے تحت۔ کنٹرول تھرو اے فارمل سسٹمز آف ریٹن رولز اینڈ پروسیجرز، ایک ایسا کنٹرول جس کو آپ رولز اینڈ پروسیجر سیٹ کر کے کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ جس میں ویری سمپل، کہ جس میں لوگوں کے لیے آپ رولز اینڈ پروسیجر بنا دیتے ہیں۔ گریٹ جرمن ایک سوشیالوجسٹ ہے میکس ویبر، اس نے فرسٹلی یہ نیچر آف بیوروکریٹک کنٹرولز کو متعارف کروایا تھا۔ اکارڈنگ ٹو ویبر کیا ہے کہ تمام جو رولز ہیں، ریٹن رولز ہیں، وہ ان تمام انڈیویژولز کے لیے موجود ہوں گے، ٹھیک ہے، جو اس آرگنائزیشن میں پرفارم کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آٹومیٹیکلی جب آپ بیوروکریٹک رولز
لوگوں کے لیے طے کر دیتے ہیں، جب آپ ان کے لیے ریٹرنز، رولز اینڈ پالیسیز سیٹ کر دیتے ہیں، تو تمام لوگ اپنی اپنی لمٹس میں ان رولز کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں۔ بیسیکلی بیوروکریٹک جو کنٹرول ہے وہ کیا ہے؟ دا ابیلٹی آف این انڈیویژل ٹو پرفارم ویل اگینسٹ پری ڈیٹرمائنڈ اسٹینڈرڈس۔ بیوروکریٹک کنٹرول میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص کی اپنی اپنی ایبلٹی اپنی اس پری ڈیٹرمائنڈ اسٹینڈرڈ، اس یعنی کہ پرفارمنس کے اگینسٹ شو ہو رہی ہوتی ہے جو اس آرگنائزیشن نے سیٹ کیا ہوتا ہے۔ مطلب آپ ایک پری ڈیٹرمائنڈ اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہی کام کریں گے یا ہم اس اسٹینڈرڈ کی پروڈکٹ ہی کریٹ کریں گے، اور اگر آپ کی پرفارمنس اس اسٹینڈرڈ پر پورا اتر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیوروکریٹک کنٹرول کو فالو کر رہے ہیں، یعنی کہ آرگنائزیشن نے یہ رول سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اس لیول کی اس اسٹینڈرڈ کی پروڈکٹ بنائیں گے، اور آپ وہ بنا رہے ہیں تو آپ بیوروکریٹک کنٹرول کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ اس کی دوسری مثال دوں، فار ایگزامپل بجٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن اپنا بجٹ R&D ڈپارٹمنٹ کے لیے اسپیسیفائی کر دیتی ہے، سیٹ کر دیتی ہے۔ R&D کیا ہے؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی کہ انہوں نے ایک رول سیٹ کیا ہوا ہے کہ R&D کو ہم اتنا بجٹ الاٹ کریں گے، اور R&D کمنگ ایئر میں یعنی کہ آنے والے جو سال ہے اس میں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے گی، یعنی کہ اپنی پروڈکٹ کو ہم نے مزید کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس کے لیے خاص قسم کا بجٹ ایک خاص قسم کے رول کے تحت R&D کو الاٹ کر دیا جاتا ہے، اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس بجٹ کے اندر ہی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو بیوروکریٹک کنٹرول کیا ہے؟ کہ ایسا کنٹرول جس میں آپ رولز اینڈ پروسیجر سیٹ کر دیتے ہیں اور ان کے مطابق تمام ایکٹیویٹیز طے پاتی ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آؤٹ پٹ کنٹرول کی۔ سیٹنگز گولز فار یونٹس اور انڈیویژلز ٹو اچیو اینڈ مانیٹرنگ پرفارمنس اگینسٹ دوز گولز، یعنی کہ آپ اپنے تمام انڈیویژلز کے لیے اور اپنے تمام یونٹس کے لیے علیحدہ علیحدہ سے گول سیٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے ہائی پرفارمنس گول کو اچیو کر سکیں۔ بیسیکلی آؤٹ پٹ کنٹرولز کیا ہے کہ آپ آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے بعد یہ ریویو لیتے ہیں کہ آپ کا اس پروڈکٹ کے اندر کتنا رول ہے یا آپ اس پروڈکٹ کو کہاں تک کنٹرول کر کے چل رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ایک آٹو موبائل فیکٹری کی یعنی کہ گاڑیاں بنانے والی فیکٹری کی اچیومنٹ کو کیسے میئر کر سکتے ہیں؟ آپ یہ میئر کریں کہ ایک گاڑی کو بنانے کے لیے کتنے گھنٹے درکار ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے ایک گاڑی بنانی ہے تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کتنے گھنٹوں میں نکلے گا، کتنے گھنٹوں میں وہ تیار ہو جائے گی، کتنے گھنٹوں بعد ہمیں اس کا آؤٹ پٹ ملے گا۔ آپ ان گھنٹوں کو نوٹ کر لیں، ان کو آپ ایک میئر کے تحت، ٹھیک ہے، میئر آف پروڈکٹیوٹی، یعنی کہ آپ نے ہار نوٹ کر لیے کہ کتنے گھنٹوں میں ہم نے ایک گاڑی کو کریٹ کیا ہے، اس کو بنایا ہے۔ پھر آپ نمبر آف ڈیفیکٹس فاؤنڈ کر لیں، ٹھیک ہے، آپ یہ طے کر لیں کہ 100 گاڑیاں بنانے کے بعد ان کی 100 گاڑیوں کی پروڈکشن کے بعد ہم ان کے ڈیفیکٹس فاؤنڈ کریں گے۔ میئر آف کوالٹی، یہ آپ کا میئر آف کوالٹی ہے، یعنی کہ آپ نے کوالٹی کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ 100 گاڑیاں بنانے کے بعد یعنی کہ 100 گاڑیوں کی آؤٹ پٹ کے بعد ہم یہ ان کے اندر ڈیفیکٹس ہیں وہ بھی چیک کریں گے، تو یہ آپ کا میئر آف کوالٹی ہے۔ یعنی کہ آؤٹ پٹ کسی بھی پروڈکٹ کا یا کسی بھی کام کا جب آپ آؤٹ پٹ حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس آؤٹ پٹ کے بعد، ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر موجود اچیومنٹس کو فالو کرتے ہیں یا اس کے اندر ڈیفیکٹس کو فالو کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی آؤٹ پٹ کنٹرول ہے، یعنی کہ چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد آپ ان کے اوپر کیسا کنٹرول رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے گاڑیوں کی اگزامپل دی ہے کہ آپ ان کی اگر اچیومنٹ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ
10 گھنٹوں کے بعد اپنے آؤٹ پٹ چیک کر لیں کہ 10 گھنٹوں کے بعد آپ کی آؤٹ پٹ کیسی تھی. اگر آپ نے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ 10 گھنٹوں میں ہم گاڑی بنائیں گے, تو کیا 10 گھنٹوں کے آؤٹ پٹ کے بعد, ٹھیک ہے, گاڑی بن چکی ہے, ٹھیک ہے. اور کیا 100 گاڑیاں بنانے پر آپ نے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ 100 گاڑیاں بنانے کے بعد ہم اپنا ڈیفیکٹس کو چیک کریں گے, ٹھیک ہے. اور اگر 100 گاڑیاں بنانے کے بعد آپ کے ڈیفیکٹس نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ پھر چیک کریں گے کہ آپ کا آؤٹ پٹ کنٹرول کیسا ہے, ٹھیک ہے, وہ اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کلچرل کنٹرول. کلچرل کنٹرول کیا ہے کہ ریگولیٹنگ بیہیویئر بائی سوشلائزنگ امپلائیز so that they internalize the values and assumptions of an organization and act in a manner that is consistent with them. اسٹوڈنٹ, کلچرل کنٹرول کیا ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک کلچر متعارف کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک کلچر کیا متعارف کروا دیتے ہیں کہ آپ اپنے امپلائیز کو سوشلائز کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. سوشلائز کیا ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ویلیوز اور ایزمپشنز کا ایسا سیٹ شیئر کر دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امپلائیز ان تمام ویلیوز اور تمام ایزمپشنز کو فالو کریں. بیسیکلی یہ ایک قسم کا سیلف کنٹرول ہے. جب آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر کوئی نہ کوئی کلچرل پروگرام متعارف کروا دیں گے, کوئی کنٹرول متعارف کروا دیں گے, تو آٹومیٹیکلی ہر شخص جب اس کو فالو کرے گا تو وہ اس کا سیلف کنٹرول ہوگا. فار ایگزامپل میری کوئی آرگنائزیشن ہے, میں اس کے اندر یہ ایک کلچرل ایک ویلیوز ہیں جو میں شیئر کر دیتا ہوں کہ تمام لوگ صبح جب انٹر ہوں گے تو وہ اپنے تمام سینئرز کو رپورٹ کریں گے, اور رپورٹ کرنے کے ساتھ وہ اپنے تمام سینئر سے اچھے طریقے سے گریٹنگز کریں گے. فار ایگزامپل جیسے ہی آپ آرگنائزیشن کے اندر انٹر ہوتے ہیں, آپ کے سینئرز اگر موجود ہیں تو آپ ان کے ساتھ گریٹنگز کریں, ان کے ساتھ السلام علیکم کہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم کام کی بات کریں تو آپ کلچرل کنٹرول میں یہ متعارف کروا دیتے ہیں کہ ہر شخص اپنے کام پر موجود رہے گا, ٹھیک ہے. وہ کلچرلی اپنے کام کو پرفارم کرے گا, ٹھیک ہے. وہ کسی دوسرے کے کام پر نظر نہیں رکھے گا یا کسی دوسرے سے بات نہیں کرے گا, بلکہ اپنی ایکٹیویٹیز کو اپنے پرسنل کنٹرول کے تحت سیٹ کر کے کام کرے گا. سیلف کنٹرول بیسیکلی ہے کیا؟ سیلف کنٹرول occurs when employees regulate their own behavior so that it is congruent with organizational goals. سیلف کنٹرول یہ ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کو اپنے کنٹرول میں رکھیں تاکہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کر سکیں. سو بیسیکلی کلچرل کنٹرول وہ تمام مینرز کا مجموعہ ہے, ان تمام ویلیوز, ان تمام ایزمپشنز کا مجموعہ ہے جو آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر متعارف کرواتے ہیں, اور متعارف کروانے کے بعد آٹومیٹیکلی تمام لوگ ان تمام ویلیوز کو فالو کرتے ہیں, اور اس فالوئنگ سے آٹومیٹیکلی کام کی اور پرفارمنس کی ویلیوز میں گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر میں اس کی سب سے اچھی آپ کو اگزامپل دوں تو مائکروسافٹ کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, جہاں پہ بل گیٹس اس کا فاؤنڈر ہے. بل گیٹس نے اپنی آرگنائزیشن کے اندر اسٹوڈنٹ ٹیکنیکل بریلینس, یعنی کہ اپنی ٹیکنیکل بریلینس, کمپیٹیونیس اینڈ اے ولنگنیس ٹو ورک لانگ ہارس, اس نے یہ متعارف کروایا کہ میں ٹیکنیکلی بریلینٹ ہوں, میں کمپیٹیٹیو ہوں, ٹھیک ہے, اور میں لمبے عرصے تک کام کر سکتا ہوں. اس نے کچھ سم تھنگ دیٹ ہی ہم سیلف ڈیڈ, اس نے کچھ ایسا کیا جو وہ خود کر سکتا تھا, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ فاؤنڈر تھا, ٹھیک ہے, وہ آنر ہے مائکروسافٹ کمپنی کا, لیکن اس نے اپنی آرگنائزیشن کے اندر خود کام کر کے لوگوں کو بتایا کہ میں لمبے عرصے تک کام کر سکتا ہوں, میرے اندر ٹیکنیکل بریلینس ہے, میرے اندر کمپیٹیونیس ہے, اور میں ولنگنیس ہوں
ایک لمبے عرصے تک کام کرنے کے لیے. اس نے یہ کلچر متعارف کروا دیا کہ تمام لوگ اپنی ٹیکنیکل بریلینس، اپنی کمپیٹیونیس اور اس ولنگنیس کو شو کروائیں جس میں یہ بات واضح طور پر طے ہو جائے کہ تمام لوگ اچھے طریقے سے اپنی پوری جوش سے، پیشن سے لمبے عرصے تک کام کر سکتے ہیں. جب اس نے خود ایکچولی یہ چیز کر کے دکھائی تو اس کی آرگنائزیشن میں موجود اس کے تمام جو جونیئر امپلائیز ہیں انہوں نے اس کو فالو کیا، اس کے تمام مینیجرز نے، اس کے تمام سی ای اوز نے، اس کے تمام چیئرمینز نے ان کو فالو کیا، تو آٹومیٹیکلی اس کی آرگنائزیشن آج پیک پر کام کر رہی ہے. سو بیسیکلی کلچرل کنٹرول یہی ہے کہ جو چیزیں آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر خود سے سیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کلچر متعارف کروا دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کام کو لے کر چلیں گے، تو آٹومیٹیکلی وہ آرگنائزیشن پھر ترقی کرتی ہیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کنٹرول تھرو انسینٹیوز. ٹھیک ہے، کنٹرول تھرو انسینٹیوز. انسینٹیوز کا آپ کو پتہ ہے کہ ریوارڈ ہیں. ٹھیک ہے، انسینٹیوز آر ڈیوائسز یوز ٹو انکریج اینڈ ریوارڈ اپروپریٹ امپلائیز بیہیویئر. انسینٹیوز بیسیکلی وہ ڈیوائسز ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو انکریج کرنے کے لیے، ان کے بیہیویئر کو انکریج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، عموماً جو آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز ہے وہ اینول بونس کی صورت میں یا منتھلی بونس بھی کئی جگہ پر دیا جاتا ہے، لیکن عموماً اینول بونس جو ہے نا وہ آپ کو آپ کے کام کی بنیاد پر ایک انسینٹیو کی صورت میں، انعام کی صورت میں آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو آپ انسینٹیو کے تھرو بھی اپنی آرگنائزیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی پرفارمنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کی گروتھ میں اضافہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انسینٹیوز آٹومیٹیکلی کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. آپ کسی کو سند جاری کر سکتے ہیں، آپ کسی کو پیسے کی صورت میں بونس دے سکتے ہیں، آپ کسی کو شیلڈ دے سکتے ہیں. پنجابی میں ہم اکثر کہتے ہیں نا تھاپڑا مارنا. ٹھیک ہے، جب آپ کسی کو تھاپڑا بھی مار دیتے ہیں نا تو وہ بندہ یا اس بندے کی کام کی رفتار آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب سینئرز کسی اپنے جونیئرز کی تعریف کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر پیشن کریٹ ہوتا ہے اور وہ کام کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی انسینٹیوز کی لاتعداد صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ نے اپنے تمام امپلائیز کو یہ ٹارگٹ دے دیا کہ ہم آپ میں سے جو بھی انویسٹڈ کیپٹل، یعنی کہ میں نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے، اس پر جو مجھے 15%، فار ایگزامپل اس پر اگر آپ مجھے 15% اضافہ کر کے دیں گے تو میں آپ کو انسینٹیوز دوں گا. تو آٹومیٹیکلی اگر آپ کے امپلائیز اس بونس یا اس انسینٹیوز کے لیے کام کریں گے اور وہ آپ کو اچیو کر کے دے دیتے ہیں، وہ آپ کو 20% فار ایگزامپل اچیو کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ اس پروفٹ میں سے ان کے لیے وہ انسینٹیوز شیئر کریں گے. اور وہ انسینٹیوز بیسیکلی وہ ڈیوائسز ہیں جو ان کو انکریج کریں گی مزید بیٹر کام کرنے کے لیے، جو آپ کی آرگنائزیشن کی پروفیٹیبلٹی کو مزید بڑھائے گا، آپ کی آرگنائزیشن کی گروتھ میں مزید کام آئے گا. تو آپ لوگوں کو انسینٹیوز دے کر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. جب آپ لوگوں کو آٹومیٹک انسینٹیوز دیں گے تو لوگ اس انسینٹیوز کے لیے آٹومیٹیکلی اپنے کام کے ساتھ لائل رہیں گے اور وہ اپنی ایکٹیویٹیز، تمام ایکٹیویٹیز کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اپنے لاسٹ میتھڈز مارکیٹ کنٹرول کی. مارکیٹ کنٹرول بیسیکلی کیا ہے؟ ریگولیٹنگ دا بیہیویئر آف انڈیویژلز اینڈ یونٹس ود ان این انٹرپرائز بائی سیٹنگ اپ این انٹرنل مارکیٹ فار سم ویلیوبل ریسورس سچ ایز کیپٹل. یعنی کہ اپنے تمام انڈیویژلز، تمام یونٹس کے بیہیویئر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ہی ایک مارکیٹ بنا دیتے ہیں. اس مارکیٹ کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا جو ویلیوبل ریسورسز ہے کیپٹل، آپ اس کو کیسے ڈیوائیڈ کریں گے. تو بیسیکلی مارکیٹ کنٹرول میں آپ کے آرگنائزیشن کے اندر آپ
اس آرگنائزیشن کا بیسیکل جو ہیڈ آفس وہ ایز اے انٹرنل انویسٹمنٹ بینک کے طور پر کام کرتا ہے. وہ تمام جو ڈویژنز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ایک فار ایگزامپل پروڈکٹ ہے کہ آپ پینسلز بناتے ہیں، تو پینسلز ہم نے پیچھے یہ بھی ڈسکس کیا تھا. اس پینسل بنانے کے لیے آپ اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کی ڈویژن کر دیتے ہیں. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ علیحدہ سے کام کرے گا، سیلز ڈپارٹمنٹ علیحدہ سے کام کرے گا، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ علیحدہ سے کام کرے گا، ٹھیک ہے. تو آپ اس پروڈکٹ کے لیے تمام ڈپارٹمنٹس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ان کی ڈویژن کر دیتے ہیں. تو ان تمام ڈپارٹمنٹ کی ڈویژنز کو یا ان تمام ڈویژنز کو جو اپنی اپنی جگہ پر کام کرنے کے لیے سیلز والوں کو، مارکیٹ والوں کو، اکاؤنٹس والوں کو، جو ہیڈ آفس ہے جو ایز این انٹرنل انویسٹمنٹ بینک کے طور پر کام کر رہا ہوگا، وہ ان کو کیپٹل پرووائڈ کرے گا. اب ان کو وہ کیپٹل کس بنیاد پر پرووائڈ کیا جائے گا؟ ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر، ٹھیک ہے. تو آٹومیٹیکلی جب ہیڈ آفس انٹرنلی انویسٹمنٹ بینک کے طور پر کام کرے گا، وہ تمام جو ڈویژنز ہیں ان کو کیپٹل الاٹ کرے گا، ٹھیک ہے. تو آٹومیٹیکلی تمام ڈویژنز اپنی اپنی جگہ پر دوسرے ڈویژن کو کمپیٹ کرنے کے لیے اچھا کام کریں گے. انہیں یہ پتہ ہوگا کہ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں زیادہ کیپٹل پرووائڈ کیا جائے گا، اور اگر جب انہیں زیادہ کیپٹل پرووائڈ کیا جائے گا تو انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس پھر زیادہ ریسورسز ہوں گے بیٹر کام کرنے کے لیے. فار ایگزامپل اگر سیلز ڈپارٹمنٹ اچھا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹیکلی ہیڈ آفس یا جو انٹرنلی انویسٹمنٹ بینک کا رول ادا کر رہا ہوگا وہ نیکسٹ ایئر ان کو زیادہ کیپٹل پرووائڈ کرے گا تاکہ وہ اپنی سیلز کو بڑھا سکے. اور جب وہ زیادہ کیپٹل ملے گا تو آٹومیٹیکلی اس کا کیا مقصد ہے کہ وہاں پہ موجود سیلز ڈپارٹمنٹ کام کرنے والے امپلائیز کو انسینٹیوز بھی دیے جائیں گے، ان کی پے بھی انکریز کی جائے گی، ٹھیک ہے. تو جب آپ انٹرنلی اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک مارکیٹ کو متعارف کروا دیتے ہیں، کیپٹل مارکیٹ کو متعارف کروا دیتے ہیں، وہ مارکیٹ جو تمام ڈویژنز کو کیپٹل پرووائڈ کرے گی، ٹھیک ہے، کس بنیاد پر؟ پرفارمنس کی بنیاد پر. اور پھر تمام جو ڈویژنز ہیں ان کے اندر ایک کمپٹیشن شروع ہو جائے گا، اور اس کمپٹیشن کی بنیاد پر آپ کی آرگنائزیشن اپنی پروفیٹیبلٹی کو بڑھا سکتی ہے، اپنی گروتھ ریٹ کو انکریز کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ موجود تمام امپلائیز پھر اپنی پرفارمنس کو مزید بڑھائیں گے، وہاں پہ موجود مینیجرز اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنے کام کو مزید بہتر بنائیں گے، اس کی رفتار کو تیز کریں گے، اپنے کام کی صلاحیتوں کو اپنے تمام امپلائیز، اپنے تمام یونٹس اور سب آرڈینیٹس کو ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ ان کے لیے کیپٹل کی صورت میں نیکسٹ ایئر ریوارڈ دیا جائے گا. تو مارکیٹ کنٹرول سے آپ کے آرگنائزیشن کے اندر جب آپ ایک مارکیٹ بنا دیں گے، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کے ڈویژنز میں ایک کمپٹیشن شروع ہو جائے گا، اور اس کمپٹیشن کی بنیاد پر آپ پروفیٹیبلٹی اور مارکیٹ گروتھ اور پروفٹ گروتھ کا ریٹ انکریز کر سکتے ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا یہی تھا. تھینک یو ویری مچ.